اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا یہ ہے، بنی اسرائیل کی دوسرا رکوع ہے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہے والدین کے حقوق کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا۔ تو والدین کے حقوق کے بہت ضروری ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے۔ تو اس میں رب تعالیٰ نے سختی سے فرما دیا کہ ان کے حقوق کا ان کے ساتھ معاملات کیسے کریں۔ تو یہ تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ فرما دیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا الا اِیَّاهُ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا اِیَّاهُ، اللہ کے علاوہ نہ عبادت کرو کسی کی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اما یبلغن، اگر پہنچ جائیں عندک الکبر، یہ بڑھاپے میں، عندک تمہاری یبلغن پہنچ جائیں عندک الکبر، بڑھاپے کی عمر کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما، پس ان سے بات نہ کرنا، اف نہ کہنا ان کو اف، ولا تنہرہما، اور نہ جھڑکنا ان کو، وقل لہما قولا کریما، اور بات کرنا ان سے قولا کریما، ادب سے بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل، اور جھکا دے ان کے لیے، واخفض لہما دونوں کے لیے، جناح الذل ذلت کے ہاتھ بازو، من الرحمت رحمت کے، وقل اور پھر دعا کر اللہ تعالی سے، رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھ پہ رحم کیا بچپن میں، یعنی مجھے بچپن میں پالا، میں کچھ نہیں تھا تو مجھے اٹھایا، کتنا عرصہ میری پرورش کی، یہ سب احسانات ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو نیک، فإنہ، پس بے شک وہ، کان للأوابین غفورا، رجوع کرنے والوں کے ساتھ مہربان ہے۔ وآت ذی القربی حقہ، اور پھر حکم دے دیا، دے ذی القربی قربدار حقہ، ان کا حق، المسکین، اور مسکینہ کو بھی، وابن السبیل، اور راستہ گزرنے والوں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور نہ بے جا اڑانا اپنے مال کو۔ ان المبذرین، بے شک بے جا فضول خرچی کرنے والے، کانوا ہیں، اخوان الشیاطین، شیطانوں کے دوست، وکان الشیطان، اور شیطان جو ہے، لربہ کفورا، رب کا منکر انکاری ہے، کفر ہے، رب سے کفر کرتا ہے۔ اما توردن، اور اگر تم اعراض کرتے ہو، عنہم ابتغاء رحمت من ربک، اگر والدین سے تمہیں کوئی زیادہ تمہارے پاس نہیں ہے دولت، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تم ان سے اعراض کرتے ہو، عنہم ابتغاء رحمت، اللہ کی رحمت کی امید توقع میں، میرے رب کا، رب کی رحمت سے، ترجوہا، جس کو تم توقع کر رہے ہو، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، پھر ان سے بات کرنا نرمی سے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو کر دے مغلولۃ، بند، الی عنقک، اپنی گردن سے، یعنی سخت نہ کر دے۔ ولا تبسطھا، اور نہ ہی کھول دے، یعنی زیادہ فضول خرچی بھی، ولا تجعل یدک مغلولۃ، اپنے ہاتھوں کو بند نہ کر لے، الی عنقک، اپنی گردن میں، یعنی تنگ دستی خرچے سے روک نہ دے اپنے ہاتھوں کو۔ ولا تبسطھا، اور نہ ہی پھر اس کو اتنا کشادہ کر دے، کل البسط، سارا کشادہ کرنا، کھول دینا، فتقعد ملوما محسورا، تاکہ پھر تو ملامت کیا ہوا اور محسورا، رکا ہوا رک جائے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی، ان ربک یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور پھر زیادہ بھی کرتا ہے،
انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، اور وہ تو اپنے بندوں سے خوب خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی کی دو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کچھ دن گزر گئے، وہ بیمار ہو گئے، کچھ دن گزر گئے نہ آئے وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ فلاں شخص کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہے نماز میں؟ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہے، ان کی نزع کی کیفیت ہے، ان کی جان کنی کی کیفیت ہے، اور کافی دن سے ان کی جان کنی کی کیفیت ہے، ان کی جان نہیں نکل رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان کی والدہ یا والد میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی والدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کی والدہ کو لے آؤ۔ جب لوگ والدہ کو لینے گئے، بلانے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتی ہوں۔ جب وہ نہیں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے آپ اس کے گھر میں، اور پھر ان کی نزع کی کیفیت دیکھی، اور اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا تم ان سے ناراض ہو؟ تو اس کی ماں نے کہا، ہاں بے شک میں ناراض ہوں، اس نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، بہت دکھ دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا، نہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گی کہ اس نے مجھے بہت تکلیفیں دی۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ جاؤ لے آؤ، لکڑیاں لے آؤ، آگ بھی جلاؤ اور مٹی کے تیل اس پہ ڈالو، اور پھر اس کے اندر اس کو ڈال دو، کیونکہ آگے جا کے بھی جہنم میں بھی اس کو اسی طرح ڈالا جانا۔ تو اس پر اس کی والدہ کو نرمی آ گئی، اور پھر انہوں نے ان کو معاف کیا۔ جب معاف کیا تو جب اس کی نزع کی کیفیت دوری، اس کی جان نکلی۔ تو والدین کی جو ہے نزع کی والدین کی نافرمانی یہ جہنم کے کر لے جاتی ہے انسان کو۔ تو اس لیے احتیاط کریں، اس میں والدین کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال بھی کریں، اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ معاملہ کریں، کیونکہ یہ انہوں نے تمہارے ساتھ انصاف کیا، یعنی کتنا عرصہ پرورش کی، کتنا عرصہ پرورش کی، اچھی پرورش کی، اسکولوں میں پڑھایا، دوسرے ضروریات پوری کی، شیطانوں سے بچایا، ہر طرح سے حفاظت کی بچوں کی، یعنی ہر والدین یہی کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ اس کی اچھا بنے، یہ وہ۔ تو جب والدین یہ کوشش کرتے ہیں تو جو اولاد کو جب بڑی ہو جائے تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ ان کا یہ بدلہ اتارے۔ یہ ایک احسان ہے جو انہیں اتارنا ہے، جو نہیں اتارے گا تو پھر جہنم میں جائے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین۔